یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو وہ جادوگروں کا سلسلہ سامنے آ گیا، جس پر قاری صاحب پر بھی بڑا گریہ طاری ہوا اور ہم سب بھی گریہ زاری مبتلا ہوئے۔ وہ مقام ہی ایسا ہے کہ اب حق کے سامنے ایک باطل جو ہے، جادوگروں کا ایک پورا باطل نظام وہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور ادھر اللہ کا ایک نبی ہے سچا برحق جو حق کی حمایت کے ساتھ کھڑا ہے۔ مگر دیکھیے قدرت کی شان کہ وہ جتنے وہ آئے تھے نا جادوگر، وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ادھر ایک سپر پاور بیٹھی ان کے پیچھے، فرعون، وہ سپر پاور تھا اس وقت، بلکہ سپر پاور سے بھی زیادہ آج کے، وہ کیونکہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، تو وہ بیٹھا کچھ نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کی شان، جادوگر سامنے آئے اور بس ذرا ایک مکالمہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو فن ہے وہ پہلے دکھائیے۔ یہ اصل بات اور کرنے کی، جادوگروں کو ایمان کہاں سے ملا ہے؟ اسباب بھی ہوتے ہیں دنیا میں، ان اسباب کو سمجھنا ہی ایک علم ہے، ایک بہت بڑا علم یہی ہے۔ ہمارے اندر سے اسباب کا علم جو چلا گیا، اس سے ہمارا علم ناقص ہو گیا، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ تو دین میں بھی اسباب ہیں، دیکھیے یہ قرآن نے بیان کیا، جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ انہوں نے جرأت نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے، انہوں نے کوئی سینہ پھلا کے اکڑ کے اس طرح بات نہیں کی۔ عجیب بات ہے، ان میں یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ بس کہیں انسانی شرافت چھپی ہوتی ہے، ہماری نسلوں میں یہ کام آ جاتی ہے، ہماری تربیتوں میں کوئی مادہ ہوتا ہے، تو ان میں یہ کہاں سے آ گئی شرافت اور یہ انسانیت کہ اے موسیٰ آپ ابتدا کریں گے یا ہم پہلے اپنی چیز کا آغاز کریں؟ یہ تھا وہ ادب، یہ لحاظ، یہ مروت ان کی۔ بس جب انہوں نے یہ کہا تو وہیں سے ان کا دل اللہ نے اپنے ایسے ہاتھ میں لے لیا کہ اب یہ دل جو ہے اس کو میں بھٹکنے نہیں دوں گا۔ جس دل میں ادب آ جاتا ہے اس دل کو اللہ گمراہ نہیں ہونے دیتا، پھر لہذا ان کو ایمان نصیب ہو گیا جناب۔ تو پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اس فرعون نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، اور ایمان دیکھیں اب ان کا کہ فرعون کے غیظ و غضب کی آگ میں جب وہ جلے ہیں تو پھر وہ سب کچھ برداشت کرتے چلے گئے۔ کہاں آئے تھے حق سے لڑنے کے لیے اور کہاں حق کی خاطر جل کے راکھ ہو گئے۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا مختلف سمتوں سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں۔ اللہ اللہ، قالوا، کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، ارے تو کچھ بھی کر لے ہم تو اپنے رب کی طرف ہی جائیں گے نا، اگر ایسے نہیں تو ویسے چلے جائیں گے، ویسے نہیں تو ایسے جائیں گے، جانا تو اسی کی طرف ہے، ہر ایک نے اسی کے پاس جانا ہے، تو پھر کیوں نہ اسی کے راستے پہ چلتے ہوئے اس کو راضی کرتے ہوئے جائیں۔ یہ ہے وہ چیز جناب۔ آزمائش کتنی بڑی ہے، ہم تو ایسی آزمائشوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دوستو ہم تو بڑے اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں اور بہت ہی یعنی آرام دہ صورتحال، تو اس میں اگر آدمی اپنے رب کی طرف متوجہ رہے تو کیا بات ہے، پھر اس کے لیے کیا پریشانی۔ تو انسان یہ سوچے کہ میرا رب راضی ہو، میں اس طرح جاؤں، اور مرنے کے بعد یہ آواز آئے وہاں سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ فرمائے کہ اے نفس مطمئنہ، اطمینان والی جان، آ جا تو اپنے رب کے پاس آ جا۔ وہ عالم ہو کہ رحمت تڑپ تڑپ کے ہمیں بلائے، جیسے بچہ تڑپتا ہے روتا ہے تو ماں جو ہے اس کی ممتا تڑپ جاتی ہے پھر، اور اس کی آغوش پھیل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو بندے بھی اگر تڑپتے ہوئے جائیں اسے راضی کرتے ہوئے، تو لاکھوں کروڑوں مائیں قربان، اس کی رحمت اتنی بڑی ہے، وہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرے لیے تڑپتا ہوا آ رہا ہے، میرے خیال میں گم ہے، میری وجہ سے زندہ تھا، میری وجہ سے موت سے ہمکنار ہوا، آ جا میرے پاس آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ جب بندہ اس شان سے جا رہا ہو تو پھر یہ پیچھے لوگ کون، کیا دنیا، کیا اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت۔ ہم تو بس یہیں کا دیکھ کر روتے رہتے ہیں، مگر جو ایسے گیا تو اس کی کیا بات ہے، وہ پھر
تو ہمیں بھی کہتا ہوگا کہ ارے تم کہاں کھوئے بیٹھے ہو، آ جاؤ ادھر پیچھے پیچھے میرے، دیکھو تمہارا رب کیسے کیسے اہتمام فرما رہا ہے اور کس طرح کی رحمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ وہ جو سورہ یاسین میں آگے آئے گا نا، جب حبیب نجار کو مارا اور چیر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو رب نے فرمایا کہ اس نے جو بات کی وہ یہ کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے میرے رب کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کے بعد تو نے میرے ساتھ کیسا کیسا اکرام فرمایا ہے، کس شان سے مجھے بخش دیا اور کیسا اکرام کیا، مجھے مکرم کر دیا، کاش میری قوم کو پتہ چلے۔ قوم تو ماتم کرتی رہ جاتی ہے، روتی پیٹتی بلکتی اور ہائے ہائے کرتی، لیکن ادھر جانے والا جو شان سے گیا ہے وہ دیکھو سارے عالم کا دولہا بن گیا ہے، فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہی حال ہے، قالوا انا الی ربنا منقلبون، اللہ اکبر۔ تو یہ جناب ہمیں واقعات بتائے گئے۔